ویلکم ٹو اردو کہانی۔ 50 کے بعد عورت صرف ایک خرچہ رہ جاتی ہے۔ ایک مرد نے مجھے بتایا کہ میری عمر کی عورتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میرا نام سائمہ ہے، عمر 52 سال، اور 7 سال پہلے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک کم عمر عورت کے ساتھ چلا گیا تھا۔ یہ جملہ لکھنا جتنا آسان ہے، جینا اتنا آسان نہیں۔ 25 سال کی شادی ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ مرتی ہے، روز تھوڑا تھوڑا۔ اور جب آخر کار ختم ہوتی ہے تو انسان صرف اپنا شریک حیات نہیں ہوتا، اپنی عادتیں، اپنے خواب اور اپنے مستقبل کا ایک حصہ بھی کھو دیتا ہے۔ میرے دونوں بچے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، بیٹا بیرون ملک، بیٹی کی اپنی دنیا، گھر میں صرف میں، اور خاموش، بہت ساری خاموشی۔ شروع کے دن سب سے زیادہ مشکل تھے۔ صبح کی چائے کا دوسرا کپ خالی رہتا، کھانے کی میز پر ایک کرسی ہمیشہ خالی نظر آتی، اور شامیں سب سے زیادہ لمبی ہو گئی تھیں۔ پھر وقت نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتا ہے، زخم پر مٹی ڈال دی۔ میں نے خود کو مصروف کرنا شروع کیا، کتابیں پڑھنے لگی، پارک میں واک کرنے لگی، کبھی کبھی خود ہی چائے پینے چلی جاتی۔ میں نے سیکھ لیا کہ تنہائی ہمیشہ دشمن نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ انسان کو اپنے آپ سے ملوا دیتی ہے۔ پھر ایک دن ایک میڈیکل اسٹور پر اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ شریف لگتا تھا، پڑھا لکھا، مہذب، اور سب سے بڑھ کے وہ میری بات سنتا تھا۔ ہماری گفتگو شروع ہوئی، پھر پیغامات، پھر کبھی کبھار ملاقاتیں۔ میں نے اس تلقے کا محبت کا نام نہیں دیا۔ اس عمر میں لوگ محبت کے خواب کم اور سکون کی خواہش زیادہ رکھتے ہیں، مگر مجھے اس کی محبت اچھی لگتی تھی۔ برسوں بعد پہلی بار کسی کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا اچھا لگا۔ پھر ایک شام ہم ایک چھوٹے سے چائے خانے میں بیٹھے تھے، بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے شیشوں پر پانی مسلسل پھسل رہا تھا، اور بات زندگی سے ہوتی ہوئی رشتوں تک پہنچ گئی۔ اچانک اس نے ہلکی سی ہنسی ہنس کے کہا، اصل بات تو یہ ہے کہ 50 کے بعد عورت محبت نہیں رہتی، سے ذمہ داری رہ جاتی ہے۔ میں چند لمحوں اسے دیکھتی رہی، شاید وہ مزاق سمجھ رہا تھا، شاید وہ اپنی دانائی ظاہر کر رہا تھا، شاید اسے اندازہ نہیں ہوا اس نے کیا کہا۔ پھر وہ مزید بولا، مرد اس عمر میں جذبات نہیں ڈھونڈتے، وہ آسانی ڈھونڈتے ہیں، سکون ڈھونڈتے ہیں۔ اتنی عمر کی عورتوں کے ساتھ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ میں خاموش رہی، اور اس کے ہر لفظ نے میرے اندر کئی گہرے زخم لگا دیا، کیونکہ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے چاہتا ہی نہیں، وہ میری عمر دیکھ رہا تھا، میری شخصیت نہیں۔ وہ میرے بالوں کی چاندی دیکھ رہا تھا، وہ طوفان نہیں جو میں عبور کر چکی تھی۔ وہ میری جولیاں دیکھ رہا تھا، وہ راتیں نہیں جو میں نے بچوں کے بخاروں میں جاگ کر گزار دی۔ وہ میری عمر گن رہا تھا، میری زندگی نہیں۔ میں نے خاموشی سے اپنا کپ میز پہ رکھا، ویٹر کو بل کے لیے اشارہ کیا، اور پرس اٹھا لیا۔ وہ حیران ہو گیا، کیا ہوا؟ میں مسکرائی، کچھ نہیں، بس آج ایک غلط فہمی دور ہو گئی۔ کیسی غلط فہمی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں سمجھتی تھی آپ عورتوں کو سمجھتے ہیں۔ پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی، وہ میرے پیچھے آیا، کچھ وضاحتیں دی کہ اس کا مطلب وہ نہیں تھا کہ میں مختلف ہوں، کہ وہ میرے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا، مگر مسئلہ یہی تھا، وہ میرے بارے میں بھی یہی کہہ رہا تھا، اور ہر اس عورت کے بارے میں جس نے اپنی عمر کسی کے لیے قربان کر دی تھی۔ میں بارش میں باہر نکل آئی، سڑک گیلی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی، اور کئی سال بعد مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گھر واپسی پر مجھے احساس ہوا کہ زندگی نے مجھے ایک قیمتی سبق دیا ہے، عورت کی قدر اس کی عمر سے کم نہیں ہوتی، جیسے مرد کی قدر اس کے بال سفید ہونے سے ختم نہیں ہوتی۔ اصل حسن چہرے میں نہیں ہوتا، کردار میں ہوتا ہے، تجزیے میں ہوتا ہے، وفاداری میں ہوتا ہے، اور خودداری میں ہوتا ہے۔ اس شخص نے بعد میں کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، فون کیے، پیغامات بھجوائے، مگر میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی کو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ خود سے محبت کرنا سیکھ چکا ہوتا ہے۔ اور اس شام میں گھر میں اکیلی لوٹی تھی، مگر برسوں بعد پہلی بار تنہا نہیں تھی، کیونکہ اس دن مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں تھی، مجھے اپنی قدر یاد آ گئی تھی۔
اللہ حافظ.